بیوی سے ہم بستری کرنے کے 15 آداب۔ یہ آداب اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت، مجامعت، ہم بستری کرتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو ناجائز اور حرام ہو اور جس کے کرنے کی وجہ سے بندہ گناہگار ہو، اس لیے یہ 15 آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے چھیڑ چھاڑ مستحب ہے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے چھیڑ چھاڑ کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہو جائیں، یعنی کہ ہم بستری کرتے ہوئے بالکل ننگے نہ ہو جائیں جانوروں کی طرح۔ اگرچہ اس بات کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن متقی پرہیزگار لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ننگے ہو جائیں۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی اہلیہ سے جماع کرے تاکہ شہوت ختم ہو جائے۔ کہ اگر آدمی باہر چل پھر رہا تھا، کسی عورت پر نظر پڑ گئی، بد نظری کر لی، ذہن گندا ہو گیا، تو گھر میں آئے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تاکہ شہوت ختم ہو جائے اور اس کا دماغ جو ہے نا، ذہن جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں کہ شرم گاہوں پر جو نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی، وہ دھل جائے۔ صاف ظاہر ہے جب پیشاب کریں گے یا استنجا بھی کریں گے۔ نمبر 5، ہم بستری کرنے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ نہ دیکھے، کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اسی طرح بیوی اپنے خاوند کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ یہ متقی پرہیزگاروں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ شرمگاہوں کو دیکھیں۔ اگرچہ اس بات کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن آداب یہی ہے، ادب یہی ہے کہ شرمگاہوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کبھی جسم دیکھا۔ نمبر 6، بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اس میں حکمت ہے کہ رات کے آخری حصے میں سب سو چکے ہوتے ہیں، گہری نیند میں ہوتے ہیں، بچے بڑے سب سو چکے ہوتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح رات کے آخری حصے میں آدمی کا جو معدہ ہوتا ہے یہ بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بھرے پیٹ کے ساتھ آدمی کرے گا تو اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو، کہ قبلہ رخ ہو کر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 8، بیوی سے مجامعت اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، کہ مرد کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو ڈالیں تاکہ گندگی زائل ہو جائے۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد فوراً غسل کر لینا چاہیے، کہ ناپاکی کی حالت میں پھرتا نہ رہے، ناپاکی کی حالت میں سو نہ جائے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ناپاکی کی حالت میں موت آئے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لے، غسل کر کے پاک صاف ہو کر سوئے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ کی جائے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر گرمیوں کے اندر باہر سویا ہوا ہے اور گھر کے اور بھی افراد باہر سوئے ہوئے ہیں تو وہیں شروع ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھ جائے، کسی کی نظر، کسی کی آنکھ کھل جائے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھے کہ ایسی جگہ پر ہم بستری کریں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ حیا کا تقاضا بھی یہی ہے۔ نمبر 11، بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کریں۔ نمبر 13، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت کرنا جائز ہے، یعنی کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس کا خون آ رہا ہو تو اس وقت اس کے ساتھ مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اس وقت عورت ایک تو ناپاک ہوتی ہے، دوسرا اس کے رحم سے خون جاری ہوتا ہے۔ تو جب وہ حیض اور نفاس کا خون رک جائے، وہ پاک ہو جائے، اس کے جو ایام مخصوص ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہو جاتا ہے آدمی کے لیے۔ نمبر 14، کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں۔ اس لیے تبلیغی بزرگوں نے بھی سب سے بڑا جو مطالبہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ لگاؤ، 4 ماہ سے زیادہ وہ بھی نہیں کہتے، وہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 15، بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے، تنگ آ جائے، پریشان ہو جائے۔